بزرگوں کا یہ شروع سے مزاج رہا ہے کہ جو چیز انسان کو لفظوں سے سمجھ نہ آئے پھر وہ سینہ بسینہ علم سے اسے سمجھاتے ہیں. جو چیز ان کو لفظوں سے سمجھ نہ آئے اس کو پھر وہ عشق والی منزلوں سے سمجھاتے ہیں. کچھ ایسی بھی چیزیں ہوتی ہیں کہ لفظوں سے انسان کلیئر کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا. اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے لیے ایسی مضبوط دلیل چاہیے ہوتی ہے کہ جو اس کے سامنے جو بھی اس کے اعتراضات ہیں اس کو رد کر دیں. اب دیکھیں, ایک مدرسے میں استاد صاحب پڑھا رہے تھے, آیت چلی سبحان الذی اسری بعبدہ. جب یہ آیت چلی استاد صاحب نے دلائل دے کر سمجھایا کہ یہ دلیل ہے, یہ دلیل ہے, یہ دلیل ہے, لیکن طلباء ان دلائل سے مطمئن نہ ہوئے. ان کا ذہن صحیح معنوں میں بات کو سمجھ نہ پایا. ایک بزرگ ہے, ان کا نام رسول نما ہے. وہ نام ہی اس لیے ان کا پڑ گیا کہ یہ فنا فی الرسول کے اتنے بلند مقام پر فائز تھے, جب چاہتے تھے خود دیدار کر لیتے تھے اور جب چاہتے تھے جس کو مرضی کروا دیتے تھے. اس قدر فنا فی رسول کے مقام پر آپ چلے گئے. جب چاہتے تھے آقا کریم کی زیارت کر لیتے تھے. جب موج میں آئے جو بھی سامنے ہوا اس کو بھی زیارت کروا دیں. آپ کا نام رسول نما, طبیعت میں جلال ہے آپ کی, درہ آپ نے پکڑا ہوتا ہے ہر وقت, یوں گھماتے رہتے ہیں. اس انداز سے آپ اپنی زندگی بسر فرما رہے ہیں. آپ اس مدرسے کے قریب سے گزرے, اندر سے تکرار شور بڑھ گیا. شور کیا بڑھ رہا ہے؟ استاد صاحب مطمئن کر رہے ہیں اور بچے مطمئن نہیں ہو رہے. یہ آپس میں تکرار بڑھ رہا ہے. ادھر سے اعتراض, استاد صاحب کا جواب, اعتراض جواب, اعتراض جواب. بات بڑھتے بڑھتے جب شور بڑھا نا تو یہ بزرگ رسول نما قریب سے گزر رہے تھے. یہ مدرسے کے اندر گئے تو یہ ساری کہانی سمجھ گئے کہ بچوں کو آخر مسئلہ کیا ہے, یہ کیا سمجھنا چاہتے ہیں. اب رسول نما بزرگ کہنے لگے کہ بیٹا یہ آیت میں تمہیں سمجھاتا ہوں, یہ کیا ہے. انہوں نے جیسے مسجد کی دو دیواریں ہیں, ایک دیوار یہ ہے اور ایک دیوار یہ ہے. انہوں نے کہا بیٹا کھڑے ہو جاؤ اور اس دیوار کے ساتھ لائن بنا کر کھڑے ہو جاؤ. اس کے سامنے یہ دیوار ہے. اب ہاتھ میں درہ پکڑا ہوا ہے, طبیعت میں جلال ہے, اور یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے چہرے میں ولایت کا روب رکھتا ہے. اس کے چہرے سے نظر آتا ہے اور ایک روب ہوتا ہے جو اگلے بندے کو مرغوب کر دیتا ہے. اب کیا ہوا, ایک تو ولایت کا روب, اوپر سے ہاتھ میں درہ پکڑا ہوا ہے اور گھما بھی نہیں اسے, اور طالب علم سمجھ گئے لگتا ہے خیر نہیں. وہ کیا بولے اس مقام پر, وہ گھبرائے. آپ نے فرمایا بیٹا تمہارا مسئلہ کیا ہے, اعتراض کیا ہے, کیا بات نہیں سمجھ آ رہی. اب کون بولے؟ ایک ولایت کا روب ہے, ایک ہاتھ میں درہ پکڑا ہوا ہے, اور پھر پتہ ہے آپ کو جس نے اللہ کی عبادت کی ہوتی ہے اس کے تو انداز بھی پھر نراج ہوتے ہیں, اس کے اندر ایک وجاہت ہوتی ہے. اب سارے طلباء خاموش ہیں. ایک طالب علم نے عرض کی کہ حضور آپ نے تو سن ہی لیا ہے کہ یہ تکرار ہو رہا تھا. استاد صاحب معراج کے حوالے سے کلیئر کر رہے تھے اور ہمیں یہ معراج والا مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا تھا. اگر آپ کرم کریں تو یہ مسئلہ ہمیں سمجھا دیں. انہوں نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, اب تم لائن بنا کر کھڑے ہو تو تمہارے سامنے یہ دوسری دیوار ہے. آپ نے دیوار کو یوں کوڑے سے کھٹکھٹایا. پوچھا بیٹا یہ دیوار ہے, یہ پتھر سے بنی ہوئی ہے, اگر میں یہ کوڑا اس کے آر پار پھینکنا چاہوں تو چلا جائے گا. طلباء ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں, یہ کیسے جا سکتا ہے کوڑا ادھر ادھر. تو پھر کیا ہوا, آپ نے فرمایا اگر میں بغیر سوراخ کے کوئی اور چیز پھینکوں تو کیا چلی جائے گی؟ انہوں نے کہا نہیں جا سکتی. کہنے لگے اگر میں چلا جاؤں تو میں آپ بھی نہیں جا سکتے. تو آپ نے فرمایا پھر میں تمہیں معراج کا مسئلہ سمجھانے لگا ہوں, ذرا غور سے سمجھنا. وہ معراج کا مسئلہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ دیوار ہے, تمہارے بقول نہ تو میرا درہ جا سکتا ہے اور نہ ہی دنیا کی کوئی چیز جا سکتی ہے. اگر چیز بیچنی بھی ہے تو اس کے لیے اصول یہ ہے کہ سوراخ کرنا پڑے گا, بغیر سوراخ کے تو نہیں جا سکتی.
اب رسول محمد کیا فرماتے ہیں کہ بیٹا اس لائن میں تم کھڑے ہو اور تمہارے سامنے یہ دیوار ہے، اس دیوار سے کوئی چیز نہ جا سکتی ہے نہ وہاں سے واپس آ سکتی ہے، اگر میں جانا چاہوں تو تمہارے بقول میں نہیں جا سکتا، اگر ادھر سے کسی نے آنا ہو تو وہ نہیں آ سکتا۔ تو آپ فرمانے لگے پھر میں معراج کا مسئلہ نہ تمہیں سمجھا دوں؟ تو انہوں نے کہا اگر سمجھا دے تو بات ہی حل ہو جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا اب میری طرف ذرا غور سے دیکھنا، اب بچے دیکھ رہے ہیں اور ان کی طرف دیکھ رہے ہیں، آپس میں دونوں کا تکرار ہے، نظروں سے نظریں ملی ہوئی ہے۔ آپ نے چہرے کو گھمایا، آپ دیوار کی طرف متوجہ ہوئے، تھوڑی دیر دیکھ کر آپ جب دیوار کے قریب ہوئے تو مزید جب آگے ہوئے تو دیوار سے اس طرف چلے جاتے ہیں، کچھ دیر ہوتی ہے تو دیوار سے واپس آ جاتے ہیں۔ وہ طلباء حیران ہو گئے کہ یہ کیسا معاملہ ہو گیا، یہ کیا منظر ہو گیا۔ بابا جی نے بچوں کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ بیٹا ابھی تو میں اپنے نبی کا ایک ادنا سا امتی ہوں، اگر امتی ہونے کے ناطے میں دیوار سے پار جا سکتا ہوں اور واپس آ سکتا ہوں، اگر امتی کی یہ شان ہے تو سوچو پھر اللہ نے اپنے نبی کو کیا مقام عطا کیا ہوگا۔ اگر امتی دیوار کے پار جا سکتا ہے اور واپس آ سکتا ہے تو سمجھ جاؤ میرا نبی عرش کے پار جا بھی سکتا ہے اور واپس آ بھی سکتا ہے۔